بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اور رام کی پہلی شب جماعت چلے مولا امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں مولا کے ذکر سے انہیں یاد کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ولیک حجت ابن حسین صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلما حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک بلند سلوات میرے نام مولا کہنا چاہتا ہوں. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعرہ صلوات. یہ بات تھوڑا سا پڑھا کے رکھیے گا بات کرنے کا آسانی رہے گی. ایک اور مل کے بلندر صلوات بھیجے محمد صلی اللہ. شب جمعہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ فضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی کفضل علی بن ابی طالب علی سائر الناس. شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسے ہے جیسے علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے. اور کیجئے گا شب جمعہ شب توبہ بھی ہے, شب مغفرت و دعا بھی ہے, شب زیارت امام حسین بھی ہے. اور توبہ کے بارے میں جملہ یہ کہہ دوں میں شب جمعہ ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کو جوان کی توبہ سب سے زیادہ پسند ہے, اور دوسرا یہ کہ حدیث میں ہے کہ جب ایک بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں واقع اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر اس سے معافی مانگے تو اللہ بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے بندے سے کہ جیسے ایک ماں کا گم شدہ بچہ اسے مل چکا ہو. ماں کا بچہ جب گم جائے اس کے بعد جب بچہ اسے ملتا ہے جتنی خوشی اسے ہوتی ہے
اتنی خوشی اللہ کو ایک بندے کے واپس پلٹنے پر ہوتی ہے. بلکہ ایک حدیث ہے، آج شامی مطالعہ کر رہا تھا، یہ میری نظر سے گزری کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کی ایک شبیہ بنائی ہے عرش پر. جو مومن یہاں کوئی نیک کام کرتا ہے اس کی شبیہ وہی کام عرش پہ کرتی ہے، اور وہ شبیہ ہے ملائکہ کے درمیان. اور جب ملائکہ یا مجلس امام حسین تو آپ کی جو مثل اللہ نے بنائی ہے آسمانوں پر وہ بھی اس وقت ذکر امام حسین میں ہے. اور ملائکہ جب دیکھتے ہیں اس شبیہ کو تو اس کے لیے تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور ثواب عطیہ کرتے ہیں اس انسان کی خدمت میں. وہ انسان کے جو زمین پر نیک کام کر رہا ہے اس کی شبیہ آسمانوں پر نیک کام کر رہا ہے. لیکن کبھی مومن سے کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے. جیسے مومن سے گناہ ہوتا ہے تو جو کچھ یہاں وہ کر رہا ہے اس کی شبیہ ویسے ہی آسمانوں پر انجام دے رہی ہے. اللہ ایک کرم یہ فرماتا ہے کہ اس مومن کی شبیہ اور ملائکہ کے درمیان ایک حجاب بنا دیتا ہے تاکہ ملائکہ اس کے گناہ کو نہ دیکھ سکے، فقط عبادتوں کو دیکھے، گناہ کو نہ دیکھے. میرے امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، جو تم دعاؤں میں پڑھتے ہو، امام نے فرمایا کہ اے وہ کہ جو حسن و جمال کو ظاہر کر دیتا ہے اور گناہوں کو چھپا لیتا ہے. یہ فقط انسانوں سے نہیں ہے، ستار العیوب ہے اللہ تعالیٰ. امام زین العابدین نے دعائیں صحیح میں سے جاتے میں بیان کیا ہے کہ پروردگار کہ آپ انسانوں کی سزا کی باتیں ظاہر. امام تو معصوم ہے، فرمایا کہ اگر میرے گناہوں کا علم میرے والدین کو ہو جائے تو وہ مجھے عاق کر دیں، اور اگر میرے بچوں کو میرے گناہوں کا علم ہو جائے تو میرے ساتھ رہنا پسند نہ کریں، اور اگر میرے دوستوں کو میرے گناہوں کا علم ہو جائے تو مجھے اپنی محفل پہ نہ بٹھائیں. تو ستار العیوب کا ستار العیوب نمائندہ یہ کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فقط انسانوں سے گناہ نہیں چھپاتا، فرشتوں سے بھی چھپا دیتا ہے. یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، اس لیے ہے کہ شب جمعہ دعائے کو میں پڑھو کہ الہی کم من قبیح سترتا وکم من فاتح من البلاء قلتا وکم من عثار وقیتا وکم من مکروہ دفعتا وکم من ثناء جمیل لست اہلا له نشرتا. آواز آ رہی ہے اب تک واضح ہے؟ اے وہ کم من قبیح سترتا، کتنی برائیوں کو تو نے چھپا دی. وکم من فاتح من البلاء قلتا، کتنے غلط کام تھے جن کی اصلاح کر لی. وکم من مکروہ دفعتا، کتنی بلاؤں کو دور کر دیا. وکم من عثار وقیتا، کتنی لغزشوں کو ٹھیک کر دیا. وکم من ثناء جمیل لست اہلا له نشرتا، علی بول رہے ہیں. وکم من ثناء جمیل لست اہلا له نشرتا، اور پروردگار کتنی خوبیاں کہ جن کا میں اہل نہیں تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر کے رکھی ہیں. اب یہ ہر انسان کی زندگی کا ایک اپنا تجربہ ہے کہ واقعہ ایسا ہی ہے، کتنی خوبیاں جن کے ہم لائق نہیں ہوتے لوگوں میں مشہور ہوتی ہیں. تو عزیزوں، شب جمعہ شب امام حسین بھی ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ شب جمعہ کو باقی راتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے علی کو باقی انسانوں پر ہے. میرے ساتھ ایک منزل اور آگے چلیں گے. حضور مکرم نے کام یہ کیا، ہر وہ شے جس کی فضیلت پہلے سے مسلمانوں کے دماغوں میں اسٹیبلش تھی آلریڈی، اس کو جوڑ دیا علی بن ابی طالب کے ساتھ. شب جمعہ ہر مسلمان شب جمعہ کی عظمت کو جانتا ہے. پہلے وہ شب جمعہ تو ویسے جیسے علی انسانوں. اچھا، ماہ رمضان تھوڑا سا اس کا بڑھا دیجیے گا. تو میں خالی اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے، میں اس لیے شرمندہ ہوں، بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے. میں تھوڑا سا ڈی ہائیڈریشن بھی فیل کر رہا ہوں، خستگی بھی محسوس ہو رہی، میں چاہتا ہوں لیکن مجلس پوری ہو جائے، مختصر نہ کروں میں. تو ذرا غور کیجیے گا. رمضان کی عظمت اور فضیلت تو سبھی جانتے ہیں مسلمان. حضور نے فرمایا کہ فضل شہر رمضان علی سائر الشہور کفضل علی بن ابی طالب علی سائر الناس. رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر ویسے ہے جیسے علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے. میرے ساتھ اللہ اکبر. پھر فرمایا فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی کفضل علی علی سائر الناس. علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ویسے ہے جیسے شب قدر کی فضیلت باقی رمضان کی راتوں پر. رمضان، شب قدر، شب جمعہ. پھر فرمایا یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. کعبے کی عظمت کو تو سارے مسلمان جانتے ہیں. تو یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، اے علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے.
جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو بھی دیکھنا عبادت ہے، لیکن علی اور کعبے میں ایک فرق یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جاؤ تو ثواب نہیں ملے گا، علی علی کہتے جاؤ تو ثواب ملتا چلا جائے گا۔ ایک اور حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا علی الکعبۃ المستورہ، علی چھپا ہوا کعبہ ہے، النظر الیہا عبادۃ والحج الیہا فریضۃ، کہ علی وہ چھپا ہوا کعبہ ہے۔ دیکھو کعبہ کا جو حج ہوتا ہے نا، طواف کرنا پڑتا ہے، تو علی کی ذات کا جب طواف کرو گے نا تب دین مکمل ہوگا۔ علی چھپا ہوا کعبہ ہے، علی کو دیکھنا عبادت، والحج الیہا فریضۃ، اور علی کا حج کرنا واجب ہے۔ کہتے جو نیا حضور نے کہا علی کا حج کرنا واجب ہے، یعنی قصد کرنا، حج کہتے ہیں قصد کرنے کو، ارادہ کرنا۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ علی کی طرف بڑھے اور علی کو اپنا امام سمجھے۔ رمضان، شب قدر، شب جمعہ، کعبہ، سورہ قل ہو اللہ احد۔ سورہ قل ہو اللہ احد کو قرآن کے سارے سوروں میں خاص فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک تہائی قرآن ہے۔ حضور نے فرمایا ایک تہائی قرآن ہے۔ ایک تہائی قرآن اسی خاطر ہے کہ جب مرحوم کے اثاثے ثواب کا الحمد کے بعد ہم 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک تہائی پھر ایک تہائی پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے سورہ قل اللہ کو پڑھا جاتا ہے مرحوم کے لیے اثاثے ثواب میں 3 مرتبہ۔ کہ یا علی مثلک فی الناس کمثل سورۃ توحید فی القرآن، اے علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسی ہے جیسے سورہ قل اللہ احد کی مثال قرآن میں۔ آپ کی محبت بھی ایک تہائی ہے۔ فرمایا جو دل میں محبت رکھے سورہ قل اللہ احد کی طرح، جو دل میں خالی محبت رکھے تو 1/3 ایمان ہے، عمل سے اظہار کرے تو 2/3 ایمان ہے، زبان سے بھی یا علی کہہ دے تو پورا ایمان ہے۔ علی مل کے سروال پہ تو محبت ہے حیدر کرار علی شیخ نبی علیہ السلام۔ اچھا کہ یہی فضیلت کم ہے؟ حسن اور حسین علیہ السلام جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کوئی مسلمان سے انکار نہیں کر سکتا۔ الحسن والحسین سید شباب اہل جنت، حسن اور حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان پر واجب ہے کہ علی کی اطاعت میں رہیں۔ ہاں، ان پر واجب ہے کہ علی کی ولایت میں رہیں۔ اچھا یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، خطابت میں نہیں کہہ رہا، صادق علیہ محمد کا فرمان ہے۔ امام نے فرمایا کہ ولایتی لعلی احب الی من ولادتی منہ۔ عجب جملہ یہ امام کا، جب بھی پڑھو تو جھوم جاتا ہے انسان۔ کہتے ہیں میں علی کی اولاد میں ہوں، سبحان اللہ، اس سے زیادہ عزیز یہ ہے کہ علی کی ولایت پر ہوں۔ امام صادق نے فرمایا میں علی کی اولاد میں ہوں، اس سے زیادہ عزیز مجھے کیا ہے کہ میں علی کی ولایت پر ہوں۔ وجہ بھی بڑی لطیف امام نے بیان کی، کیوں عزیز ہے امام کو بتا کہ اس لیے کہ علی کی ولایت میں ہونا، علی کی اولاد میں نہ ہوئے بھی، یعنی علی کی ولایت میں ہونا علی کی اولاد سے ہوئے بغیر بھی فائدہ پہنچا جائے گا، لیکن علی کی اولاد میں ہونا علی کی ولایت کے بغیر فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اب جتنے بھی سید علی ولی اللہ پڑھے بغیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہیں سید ہونا اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک اپنے جد کی ولایت کا کلمہ نہیں پڑھو گے۔ امام صادق فرمایا کہ میں بھی علی کی ولایت میں ہوں۔ میں تو کچھ باتیں ایسے کروں گا، دیکھیے کچھ قرآن کی روشنی میں ساتھ جوڑوں گا اسے۔ اچھا ایک حدیث بار بار سنی آپ نے، حضور مکرم یہ بار بار کہتے تھے کہ کنت نبیا وآدم بین المائدتین، میں نبی اس وقت تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ 1000 مرتبہ کی سنی حدیث۔ دیکھو یہ بھی مولا علی کا خطبہ ہے، جہاں اخبار میں جلد نمبر 15 میں مولا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ رسول اللہ کے بارے میں بیان کیجیے۔ دیکھو رسول کا ایک ہی استاد اس پوری کائنات میں، وہ ہے خدا۔
اور ایک لائق شاگرد ہے جس کا نام ہے مرتضیٰ. استاد کی کتاب قرآن ہے، شاگرد کی کتاب نہج البلاغہ ہے. اگر مصطفیٰ کی حقیقت جاننی ہے نا تو یا اللہ کے قرآن میں دیکھو یا حیدر کے فرمان میں دیکھو. ہر اہلِ نہج نتو خیرے کو سمجھ میں نہیں آ سکتا. بات تو ایسی ہے کہ ورنہ 40 سال بعد نبی ماننے والوں کو کیا پتا کہ شان رسالت کیا ہے. جب ابھی ایام ایسا ختم ہوں گے تو سب مسلمان مل کر منائیں گے عید میلاد النبی. ٹھیک ہے، سارے مسلمان مناتے ہیں، سبھی کے نبی ہیں، لیکن عید میلاد النبی کا لفظ کہنا ہی اس کا حق بنتا ہے جو ولادت کے وقت انہیں نبی مانتا ہے. عید میلاد النبی، نبی کی ولادت کی عید. تو آپ تو مانتے ہیں 40 سال بعد ابھی تو نبی ہے. میں بزرگوں کا ایک جملہ میں بتاتا ہوں، چونکہ نبی کو 40 سال بعد نبی مانا گیا، یہ راہ کھولی گئی کہ کسی سابقہ کافر کو بھی خلیفہ بنا دیا جائے. ورنہ بہت سے ایسے تھے کہ جو 40 سال تک کنکر کو شنکر کہتے ہیں. تو یا فرمایا کہ کنت نبی بعد و بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے پانی اور مٹی کے درمیان. تو بار بار جب کہتے تھے نا رسول اللہ، ایک بار، دو بار، 3 بار، تو صحابہ کرام کو تعجب میں کہ اتنا ریپیٹ کیوں کرتے رسول اللہ. ایک بار اتنی مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ میں تھا نبی اس وقت، میں تھا نبی تو میں تھا نبی اس وقت، یہاں تک کہ شاہ ولایت مولا علی وہ مسجد کے دروازے سے داخل تو رسول کہہ رہے تھے کنت نبی وآدم بین الماء والطین، اور سامنے سے آتے ہوئے علی کہہ رہے تھے وکنت ولیا وآدم بین الماء والطین، وکنت ولیا وآدم بین الماء والطین، وکنت ولیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت ولی تھا کہ جب آدم بدے رہے تھے پانی اور مٹی کے درمیان، آدم پانی کو اللہ ہوا. اچھا یہ باتیں آپ کو یہ غلوب نہیں ہے میرے بھائی، سمجھو ذرا باتوں کو. فضائل مولا علی پڑھنا غلوب نہیں ہے، ورنہ رسول اللہ آپ کیا کہیں گے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فضائل مولا علی پڑھنا ہے یعنی غلوب کرنا. غلوب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علی کو بھی رسول اللہ سے بڑھا دے، یہ غلوب ہے. یا کوئی اللہ سے ملا دے، یہ غلوب ہے. بھائی علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. یہ گھبرا تو نہیں کہ میں نے کیا کہا، طبیعت میری خراب ہے لیکن ذہن چل رہا ہے تھوڑا سا. تو علی کا کائنات میں تیسرا نمبر ہے. یہی شیعہ عقیدہ ہے، پہلے پر خدا، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ. تو علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں، ایک خدا ایک مصطفیٰ. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. تو مولا علی کا ذکر کرنا کوئی گالی نہیں بناتا انسان. 2 مصرے آپ کے کام کے کہہ رہا ہوں. اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی، تو پھر میں نے کیا کیا؟ اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی، میں نے بھی علی کہہ کے اسے آگ لگا دی. تو سمجھے جو جناب امیر رحمت کہ جناب امیر علی شریف ابی طالب علیہ السلام فرمایا کان اللہ ولا شیء معه. اب فضائل مصطفیٰ سننا بس زبان مرتضیٰ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. توجہ رکھنا، کان اللہ فرمایا صرف خدا تھا اور کوئی نہیں تھا. یہاں سے بات مولا علی شروع کر سکتے. کان اللہ ولا شیء معه فاول ما خلق الله نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق فرمایا. کب؟ قبل خلق الماء، پانی کی خلقت سے پہلے، والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار وآدم وحواء ب24 و400 الف عام. اس سے پہلے کہ اللہ خلق کرتا پانی کو،
عرش کو، کرسی کو، لوح کو، قلم کو، جنت کو، جہنم کو، آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو، کب 4,24,000 سال پہلے مولانا کا 4,24,000 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا. جب مصطفیٰ کا نور خلق ہو گیا فبقی واقفا بین یدی اللہ عز وجل، تو حضور کا نور اللہ کے سامنے 1,000 سال تک کھڑا رہا اور اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی تسبیح کرتا ہے. مصطفیٰ کا نور والحق تبارک و تعالی ینظر الیہ، اور اللہ اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا. دیکھو ایک نور 1,000 سال تک عبادت کر رہا تھا اور اللہ اپنے حبیب کو 1,000 سال تک دیکھ رہا تھا. یہ کون ہے جو چشمدید گواہ بن کر سارا سنا رہا تھا؟ مولا علی کا خطبہ سنا رہا. جب 1,000 سال تک وہ نور عبادت کرتا رہا تو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، اے میری خاص مخلوق، لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہو تو میں کائنات کو خلق ہی نہیں کروں گا. سبحان اللہ. تو جیسے ہی اللہ نے براہ راست بلا فصل اپنے حبیب کی تعریف کی، ہوتا ہے نا کہ باپ اگر اولاد کی ڈائریکٹ تعریف کرے سامنے تو اولاد کو خوشی ہوتی ہے نا، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. فتلقى نور، تو حضور کا نور اور روشن ہو، اور ارتفع شعاعہ، وہ شعائیں اور بلند ہوئی. کہاں سنتے ہیں ایسا؟ وہ شعائیں اور بلند ہوئی. وہ شعائیں اور بلند ہوئی فخلق اللہ من نورہ 12 حجابا، اللہ نے اس نور سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا. دیکھو افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، میں مولانا علی کا خطبہ سنا رہا ہوں. اللہ نے اس نور سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا. اولها حجاب القدرہ، ثم حجاب العظمہ، ثم حجاب الہیبہ. ایک قدرت کا حجاب تھا، ایک عظمت کا حجاب تھا، ایک ہیبت کا حجاب تھا، ایک شفاعت کا حجاب تھا. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ پہلے حجاب میں داخل ہو جائے. تو جب وہ پہلے حجاب میں داخل ہوا حضور مکرم کا نور، تو وہ 12,000 سال تک اس حجاب میں رہا اور 12,000 سال تک حضور کا نور پڑتا رہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اس کے بعد اگلے حجاب میں داخل ہوا حضور کا نور. بڑی تفصیل ہے، میں تو مختصر کر کے مجھے آگے پڑھنا ہے. اللہ اکبر. پھر حجاب میں ایک اور پہنچا، 11,000 سال تک حضور کا نور اس حجاب میں رہا. سبحان اہل السر و اخفا، اور حضور یہ تسبیح پڑھتے رہے کہ وہ سبحان ہے کہ جو ہر ظاہر شے کا بھی جاننے والا ہے، پوشیدہ شے کا بھی جاننے والا ہے. اس کے بعد پھر 10,000 سال تک، پھر 9,000 سال تک، پھر 8,000 سال تک، پھر 7,000 سال تک، یہاں تک کہ حضور کا نور آخری حجاب شفاعت میں داخل ہوا اور 1,000 سال تک تسبیح پڑھتا رہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ. جب 1,000 سال تک حضور کا نور اس حجاب سے گزر گیا فخلق اللہ من نور 20 بحرا من نور، اللہ نے حضور کے نور سے 20 نور کے سمندروں کو خلق فرمایا، جس میں سے ایک عزت کا سمندر تھا، ایک ہیبت کا سمندر تھا، ایک سیانت کا سمندر تھا. فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی، ہر سمندر میں وہ علم تھا کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. حضور کا نور پہلے سمندر سے گزرا، نور کے دوسرے سمندر سے، نور کے تیسرے سمندر سے، 20 سمندروں سے گزرا. ابھی کے تو محمد ہم جیسے ہیں، 20 نور کے سمندروں سے گزرا حضور کا نور. اگر آپ سمندر سے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ قطرے بہتے ہیں. فقطرت منہ قطرات، حضور کے وجود اثر سے قطرے بنے. اے سننا کانا عددها 124,000، ان قطروں کی تعداد 1,24,000 تھی. ہے میرے ساتھ. فخلق اللہ من کل قطرۃ نبی من الانبیاء، اللہ ہر قطرے سے ایک نبی بناتا ہے. حضور کے نور کے قطرے سے آدم بنے، نوح بنے، ابراہیم بنے، موسیٰ بنے، عیسیٰ بنے علیہ السلام. دیکھو کبھی دیکھا ہے کہ باہر کہیں کسی کا پسینہ دکھ رہا ہے؟ نہیں. پسینہ تو بے قیمت شے ہوتی، جس کے پسینے کی ہیبت اور شان ہے کہ نبی بنے. اس کے خون کی طاقت کیا ہے؟ سن رہے نہیں؟ محبت حیدر کرار پر مل کے سلام دے دو، محمد و آل محمد پر.
اچھا ایک بات سن لینا, اب کام کی بات کرنے لگا, بہت ساری کام کی باتیں, لیکن تھوڑا سا بیدار ہو جاتا. ایسے نبی کو اللہ نے, اب اس کی تفسیر اور بھی, اللہ نے نور کے بھی سمندروں سے گزارا, اس کے بعد اللہ نے حضور کے نور سے ایک جوہر خلق کیا. فخلق اللہ من نور جوہرۃ فقسمها الی قسمین, اس جوہر کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک پر نظر شفقت کی تو میٹھا پانی بن گیا, ایک پر نظر ہیبت کی تو وہ عرش بنا. وخلق من نور العرش اللہ, اللہ نے عرش کے نور سے لوح, کرسی کو بنایا, کرسی کے نور سے لوح کو بنایا, لوح کے نور سے قلم کو بنایا. جب قلم کو اللہ نے بنا لیا تو اللہ نے کہا اکتب توحیدی, اے قلم میری توحید کو لکھو. فبقي القلم الف عام سبحان من کلام اللہ تعالی, جو کہ اللہ نے ڈائریکٹ قلم سے خطاب کیا تھا, تو قلم 1000 سال تک وجد میں رہا, اور پھر سمجھ میں نہ آیا کہ کیا لکھو, تو قلم نے پوچھا 1000 سال بعد, فلما افاق, جب اسے افاقہ ہوا نا 1000 سال بعد پوچھا اللہ سے, پروردگار ما اکتب, تیری توحید میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا تھا توحید لکھو, لیکن لکھوائی کیا؟ کہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سارا مولا علی بیان کر رہے ہیں, غیب کی خبروں کون بیان کر سکتا تھا میرے بھائی؟ تو کہا کہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب قلم نے سنا حضور مکرم کا نام, کہا یا ربی ومن محمد الذی قرنت اسمہ باسمک, یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ اللہ نے, تو نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام رکھا ہے. کہ اللہ لما خلقت, بس اتنا یاد رکھو, اگر وہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی خلق نہ کرتا. جی, تو فنشق القلم من حلاوت ذکر محمد, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا قلم نے. جب ایک پھل زیادہ میٹھا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹتا ہے. قلم حلاوت محمد, ذکر حلاوت محمد سے شک ہو گیا, اور قلم نے شک ہوتے ہوئے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. قلم نے رسول کو سلام کیا, فاجاب اللہ تعالی, رسول کو سلام کیا تھا قلم نے, جواب کس نے دیا؟ اللہ نے. جب اللہ نے جواب دیا, بہت ہنسنے کی محسوس کر رہا ہوں لیکن سنتے رہنا, اللہ نے جواب دیا اس خاطر, مولا علی نے فرمایا اس خاطر ہے چونکہ قلم نے سلام کیا تھا, اللہ نے جواب دیا تھا. سلام کرنا سنت ہو گیا, جواب دینا واجب ہو گیا. بھائی سلام کرنا سنت ہے نا, لیکن جواب دینا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے قلم نے سلام کیا تھا, اللہ نے جواب دیا تھا. ایسے نبی کو اللہ نے بھیجا ابو طالب کی گود میں. کتنی پاکیزہ گود ہوگی ابو طالب علیہ السلام کی, ہے میرے ساتھ آپ جو نہیں ہے. اس خاطر ہے, دیکھو حل نظام الاحسان الا الاحسان, پروردگار احسان تو ہے یہ ابو طالب علیہ السلام کا, کہ تیری ایسی مخلوق کو ابو طالب نے اپنی آغوش میں رکھا. تو احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان کا بدلہ پتہ کیا ہے؟ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا, کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا, ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. مولا علی نے پالا حسنین کریمین کو, امام حسین نے امام زین العابدین کو, امام زین العابدین نے پالا امام محمد باقر کو, امام باقر نے امام صادق کو, امام صادق نے امام کاظم کو, امام کاظم نے امام رضا کو, امام رضا نے امام جواد کو, امام جواد نے امام نقی کو, امام نقی نے امام حسن عسکری کو, امام حسن عسکری نے حضرت حجت کو پالا. حضرت حجت 5 برس کے سن میں تھے, امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی. اب کون پڑھ رہا ہے؟ اگر سوال ہے آپ کے ذہن میں تو میں جواب دوں گا, پھر ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ جی بالکل. ہر دور کے سردار نے, عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا, ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے, ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے, مہدی کو حجابوں میں خدا ڈھال رہا ہے.
یہ اللہ کا نظام ہدایت ہے. اب اس پہ کچھ آیتیں سن لیجیے گا اور میں بات کو تمام کر دوں. میں نے عرض کیا تھوڑے سے مسائل سے پہلے مجھے حضرت حبیب نے علیہ السلام کی کچھ فضائل کے حوالے سے بھی پیش کرنا ہے اور یہ بڑا ضروری آج کی شب ہو سکتا ہے. پھر کل سے تو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی شبیہ کی برآمدی ہے تو اس میں آپ سے باب الفوائد کے نام نشر کرنے کی گزارش ہے. میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے رب المشرقین و رب المغربین. وہ دو مشرقوں کا رب ہے, دو مغربوں کا رب ہے. اللہ اکبر. ابھی یہ آیا رب کو ماتوں کیسے مانتے تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آواز وہاں سے ہے. ایک منافق ہے جس کا نام تھا ابن القوا. اب میں کیا کروں, نام یہ تو آپ کوا کا بیٹا, عربی زبان کا ابن القوا. اس نے آ کر مولا علی سے کہا کہ قرآن میں تو مجھے اختلاف لگتا ہے, کہیں اللہ کہتا ہے آپ کی کتاب میں کہ رب المشرقین و رب المغربین, وہ دو مشرقوں کا رب ہے, دو مغربوں کا رب ہے. یہ سورہ رحمان میں کہا اللہ ہے. پھر کہیں اللہ کہتا ہے سورہ مزمل آیت نمبر 9 میں کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا اللہ, وہ ایک مشرق کا رب ہے اور ایک مغرب کا رب ہے. پھر سورہ معارج 70واں سورہ قرآن اللہ کہتا ہے رب المشارق والمغارب ولا اقسم برب المشارق والمغارب, میں تو قسم کھاتا ہوں بہت سارے مشرقوں کے رب کی اور بہت سارے مغربوں کے رب کی. تو مشرق ایک ہے, دو ہے یا بہت سارے ہیں, اور مغرب بھی ایک ہے, دو ہے یا بہت سارے ہیں. یہ تو اختلاف ہے قرآن. دیکھو اس کے لیے علم علی چاہیے. ہم میں سے کوئی جواب دے سکتا, ہمیں کیا پتا اس کا جواب کیا بھی کیا پتا, اس لیے ہم نہیں جانتے. اس نے کہا کہ ایسی کیا قرآن میں اختلاف ہے. اللہ کہتا ہے دو مشرقوں کا رب, دو مغربوں کا رب. کہیں اللہ کہتا ہے ایک مشرق کا رب, دو ایک مغرب کا رب. کہیں اللہ کہتا ہے بہت سے مشرقوں کا رب, بہت سے مغربوں کا رب. مولا نے کہا کہ فا, یعنی یہ عربی میں ہوتا تھا چپ ہوتا. اللہ تیرے کو بند کر دے, تو یہ کہتا ہے قرآن میں اختلاف ہے, کوئی اختلاف نہیں. گھبرائے یہ کیسے حل ہوگا. مولا نے کہا ارے یہاں ہمیں جانتے ہیں 1400 برس پہلے علی کہتے ہیں ایک مشرق کا رب ایک مغرب کا رب. مشرق سورج طلوع ہوتا ہے, مغرب وہاں غروب ہو جاتا ہے. ایک مشرق کا رب ایک مغرب کا رب. لیکن آج دنیا جانتی ہے کہ جہاں ایک مقام سے سورج طلوع ہو رہا ہے تو دنیا کے کسی اور مقام پر ساتھ میں غروب بھی ہو رہا ہے. تو اسی پوائنٹ پر ایک مشرق بھی ہے ایک مغرب بھی ہے. اور جب سورج غروب ہوگا تو جہاں سے غروب ہوگا کہیں اور طلوع بھی ہو رہا ہوگا. تو ایک دن میں دو مشرق دو مغرب ہو گئے. میرے ساتھ اب یہ نہیں, ایک مشرق کا رب ایک مغرب کا رب. یہ ایک مقام کی بات ہے, دنیا کے ایک مقام کی. لیکن اگر ایک جگہ سے سورج طلوع ہو رہا ہے تو ایک اور جگہ پہ غروب بھی ہو رہا ہے. تو ایک مشرق ایک مغرب وہاں پر ہے. پھر جب یہ سورج غروب ہوگا تو ایک مشرق اور ایک مغرب یہاں پر ہے. دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب. کہنے پہ کہ بہت سارے مشرقوں کا رب بہت سارے مغربوں کا رب. اس لیے کہ جو آج مشرق ہے وہ کل نہیں ہوگا. میں بچوں کو بات سمجھاتا ہوں. دیکھو جب سورج طلوع ہوتا ہے نا, مثال کے طور پر آج سورج طلوع ہونے کا جو وقت تھا وہ 6:30 بجے تھا, تو کل ہوگا 6:31, پھر ہوگا 6:32. تو 365 دنوں میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو زمین کی الگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے, اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو الگ الگ جگہوں سے غروب ہوتا ہے. اسی لیے جو غروب آفتاب کا وقت ہے اگر آج ہے 7:36 تو پھر ہوگا 7:37 تو پھر ہوگا 7:38 تو پھر کم ہونا شروع. ایسا ہے یا نہیں میرے بھائی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہوں میں, دیکھو یہ اس میں قرآن کی طرف اشارہ ہے. یہ آیت سن لینا, سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ وہ ہے سبحان اللہ, فرمایا کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. وہ ہے کہ جو دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے. ابھی گرمیاں ہیں, دن بڑے ہیں رات چھوٹی ہے.
آہستہ آہستہ جب سردیوں کی طرف جاؤ گے تو رات بڑی ہو جائے گی، دن چھوٹا، تو دن رات میں داخل ہو رہا ہے، نہیں رات دن میں داخل ہو رہی ہے، رات بڑی ہو رہی ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہے۔ پھر سردیوں سے گرمیوں کی طرف آؤ گے تو دن بڑا ہوگا، رات چھوٹی ہوتی جائے گی، تو دن داخل ہوتا جائے گا رات میں۔ تو وہ ہے کہ جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ مردہ سے زندہ نکال لیتا ہے، زندہ سے مردہ نکال لیتا ہے۔ دیکھو مولانا سے مطلب کیا سمجھایا، ذرا سن لینا، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، اس کا ایک سادہ مطلب ہے۔ سادہ مطلب تو یہ ہے کہ کبھی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، بچہ زندہ رہتا ہے، تو مردہ سے زندہ نکال لیا جاتا ہے۔ اور کبھی ماں رہ جاتی ہے اور بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، تو زندہ سے مردہ نکالا اللہ نے۔ اللہ مردہ سے زندہ بھی نکالتا ہے، زندہ سے مردہ بھی نکالتا ہے۔ لیکن مولانا کا اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اللہ گمراہ سے ہدایت یافتہ بھی نکالتا ہے اور ہدایت یافتہ سے گمراہ بھی نکالتا ہے۔ دیکھو اس کی مثال میں دوں گا، حضرت نوح کا بیٹا ہدایت یافتہ سے اللہ نے گمراہ نکال دیا ہے، اختیار تھا اس کا، لیکن اللہ کا نظام یہ کہ کبھی ہدایت یافتہ سے گمراہ آ جاتا ہے۔ اچھا اس کی ایک اور مثال بھی ہے، اب مثال پوری تو نہیں دے سکوں گا، جتنا جو سمجھ جائے۔ ایک ہے بیٹا کسی اور کا، مولانا کا میرا بیٹا ہے، اللہ نے گمراہ سے ہدایت یافتہ نکالا ہے نہیں؟ پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچی، میں جتنی پہنچی اتنی کہا، ٹھیک ہے۔ آج جو عنوان تلنگان سے نکلا، آپ نے اس طرح دیکھا، مجھے اچھا لگا، میں نے کہا میں مصرع پڑھ دیتا ہوں۔ ہے آج جو عنوان تلنگان سے نکلا، اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا، کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا؟ کیا اس کا شرف، جو شخصیت کو جانتے وہ جانتے ہیں، کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا؟ ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا۔ دل کے سلامت میں تو نام ہے حیدر گرار علی جی ابی طالب علیہ السلام پر۔ تو مولانا نے کہا کہ ایک مشرق ایک مغرب، دو مشرق دو مغرب، بہت سے مشرق بہت سے مغرب، تو روزانہ وقت الگ الگ ہے نا سورج غروب ہونے کا، تو 365 مشرق 365 مغرب، بات حل ہو گئی۔ اس نے کہا اے علی مجھے سمجھ آ گیا۔ مولانا نے کہا نا یہ تو ظاہر ہے، اب باطن بھی سن لی۔ مولانا نے کہا مشارق سے مراد سارے انبیاء ہیں، وہ مشرقوں کا رب ہے یعنی سارے انبیاء، مغارب سے مراد سارے اوصیاء ہیں۔ دیکھو مشرق سے نور چلتا ہے مغرب تک پہنچتا ہے، تو انبیاء ہیں مشارق، اوصیاء ہیں مغارب۔ پھر دو مشرق اور دو مغربوں کا رب، کیا دو مشرقین، مشرقین سے مراد محمد و علی ہے، مغربین سے مراد حسن اور حسین ہے۔ پھر فرمایا ایک مشرق اور ایک مغرب کا رب، ایک مشرق اور ایک مغرب کو دیکھنا ہو تو غدیر کے میدان میں دیکھو، جب ایک مشرق نے مغرب کو بلند کیا، کہا من کنت مولا فہذا علی۔ علی تو یہ آیتیں ذہن میں نہیں، رب المشرقین و رب المغرب، رب المشرق والمغرب فلا اقسم برب المشارق والمغارب۔ اللہ نے ایک مشرق ایک مغرب، دو مشرق دو مغرب، بہت سے مشرق بہت سے مغرب، یہ سب کا ہے قرآن میں۔ سبحان اللہ۔ عزیزوں مشرقین سے مراد محمد و علی، مغربین سے مراد حسن و حسین۔ اسی خاطر ہے دیکھو نور یہیں سے ملنا ہے۔ آ جائے حسین کا ایک بچپن میں دوست نبی بیٹے بتایا، کیا شان ہے، تھوڑا سا میں منظر مصائب سے دور، لیکن سننا اس بات کو کہ جسے حسین کی طرف سے نور عطا ہو جائے، یہ وہ ہے
ایک واقعہ جو بچپن کا مشہور ہے لیکن بچپن کا ہے نہیں، میں نے جو پڑھا اس کو جوانی کا واقعہ ہے کہ حبیب بن مظاہر جو کہ وہ حسین کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں میں لگایا کرتے تھے، تو جب امام حسین چلے گئے نا کوفہ اپنے بابا کے ساتھ، کوفہ میں حکومت تھی علی کی، تو مظاہر حبیب کے بابا وہ بڑے مسترب رہتے تھے، اس لیے کہ حبیب کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے حبیب مر جائیں گے حسین کے بغیر. کیوں؟ حبیب اتنے مظاہر مدینہ میں تھے اور حسین کوفہ چلے گئے تھے. تو لوگوں نے مظاہر سے کہا کہ تمہارا بیٹا تو مر جائے گا حسین کے بغیر، جاؤ کوفہ چلے گئے. تو مظاہر اپنے بیٹے حبیب کو لے کر کوفہ آئے اور صاحب ثروت تھے، تاجر تھے بڑے، لہذا گھر لیا انہوں نے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ صاحب ثروت ہونا، امیر ہونا، مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں، حلال سے کماؤ، حلال سے خرچ کرو، بے دین نہ بنو چاہے کتنے ہی امیر بنو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر مالدار ہونا بری بات ہوتی تو حضرت خدیجہ سلام اللہ کا اللہ نے قصیدہ کیوں پڑھا تھا؟ ہاں سمجھ آئے؟ تو اس لیے آپ کمائیے، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں نا، محنت کرو، آپ اپنی فیملی کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی قوم کے لیے محنت کریں. غرور نہ آنے پائے. اللہ نے کل سورہ جمعہ یہ آیت پڑھا، سورہ جمعہ میں یہ آیت ہے کہ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جائے، روزگار کماؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. لیکن اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا. بھائی کے سامنے غرور نہ دکھانا، بہن کے سامنے غرور نہ دکھانا، تکبر اکڑنا آنے پر چلنے میں، پھرنے میں، مزاج میں نہ. دولت کمائیے، حلال سے کمائیے، اپنے اوپر خرچ کیجیے، حلال سے بچوں پہ خرچ کیجیے، اہل و عیال کے لیے وسعت پیدا کیجیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، فیملی کے لیے، قوم ملت کے لیے، سب. تو مظاہر وہ صاحب ثروت وہ آئے، انہوں نے کوفہ میں گھر لیا. جب انہوں نے گھر لیا، جب ایک مومن کو گھر لیتا ہے سب سے پہلے کام کرتا ہے زیارت عاشورہ ہو جائے. تو جس شہر میں خود حسین موجود، تو مظاہر کے دل میں تمنا تھی کہ سب سے پہلے تو آقا حسین ہے، مولا علی آئے، مولا حسن، آقا حسین آئے میرے گھر میں. تو مظاہر گئے مولا علی کے پاس اور کہا کہ یا امیر المومنین، میں نے گھر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ تشریف لائیں میرے گھر میں اور اپنے دونوں فرزند حسن اور حسین کو ساتھ لے کر آئیں. مولا نے وعدہ کیا. اب جب سبحان اللہ مظاہر کے ساتھ حبیب آ رہے ہیں، معذرت مولا علی کے ساتھ حسن اور حسین آ رہے ہیں، اور مظاہر ان کی بھی قلب کی کیفیت ہے لیکن اصل تو حبیب کی دل کی کیفیت. کہتے ہیں میں چھت پہ چلا جاؤں، دور سے میرے مولا حسین نظر آئیں گے نا، بس مجھے دور سے نظر آ جائے میرے مولا کہ میرے مولا میرے گھر تشریف لا رہے. جیسے دور سے مولا حسین کو دیکھا تو حبیب نے مظاہر اپنے آپ کو گویا عشق میں سنبھال لیا. ایسی کیفیت تاری ہو گئی حضرت حبیب ابن مظاہر پر، حسین کو دیکھتے ہوئے شوق میں، اس وجد میں کہ قدم چھت سے پھسلا اور زمین پر گرے اور وہیں پر روح پرواز کر گئی. سر پہ ایسا زخم آیا کہ روح پرواز کر گئی. اللہ مظاہر نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، میرا بیٹا تو مر گئے لیکن نہیں، آقا گھر میں آ رہے ہیں تو میں اپنے غم کا اظہار نہیں کروں گا. حبیب کے یہ ادب احترام ہے. اس ادب نے اس خانوادے کو کہاں پہنچایا. آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو یہ توفیق عطا کی ہے کہ میں مولا حسین کی زیارت پر اتنی مرتبہ گیا کہ میں گنتی بھول چکا ہوں. لیکن جب بھی چاہیے تو وہاں جتنے عراقی ہیں آپ دیکھیے انہیں حبیب کے مظاہر کی ذریعے پہنچتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا ناصر حسین سجلنا من زبار حسین، سجلنا من زبار حسین. اے حسین کے ناصر آپ پر ہمارا سلام ہو، آپ ہمیں امام حسین کے ظاہروں میں لکھ لیں، آپ ہمیں امام حسین کے ظاہروں میں لکھ لیں. حبیب ابن مظاہر کو مولا حسین نے یہ خدمت عطا کی ہے کہ حسین کے ظاہروں کے نام حبیب ابن مظاہر لکھتے ہیں. اس لیے عراقی کہہ کے جاتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں لیکن اے حبیب ابن مظاہر پھر سے مجھے یہاں بلائیے گا اور نام لکھ لیے گا میرا. سبحان اللہ. مولا علی پہنچے، مظاہر آگے بڑھے. عربوں کا طریقہ تھا، آج بھی ہمارے یہاں دیہات میں یہ مہمان نوازی کے طور پر مظاہر نے مولا علی کے ہاتھوں کو دھلانا شروع کیا کھانے سے پہلے، برش میں. اس کے بعد امام حسن کی خدمت میں پہنچے.
مولا نے روک دیا. حفظ مراتب کا احترام دیکھیں ہمارے سب ختم ہوتا جا رہا ہے اس طرح. حفظ مراتب کا خیال. مولا نے کہا کہ نا تم نے میرا ہاتھ دھلایا یہ ٹھیک ہے, لیکن اب حسن میرا بیٹا ہے, اس ہاتھ کو بھی دھلاؤ کہ تمہارا بیٹا دھلایا. لیکن علی جیسا قریب اپنے قریب مذاہب نے کہا نہیں مولا میں یہ سعادت مجھے حاصل کرنے تھے, میں دھلا لیتا ہوں. آقا حسن آقا حسین کرنا تمہارا بیٹا حبیب دھلائے. اب مذاہب کیسے بتائیں؟ کہتے میں نہیں بتا رہا. اللہ اکبر, میرے گھر میں مولا آئے ہیں تو مولا بس مجھے خدمت کرنا. مولا نے کہا ہے مذاہب ہم جانتے ہیں کہ تمہارے دل میں سے کیا کہتے ہیں. حسین سے کہا جاؤ مذاہب کے ساتھ جاؤ, ذرا حبیب کو تو لے کر آؤ. اب آپ دل سے اٹھے اس حجرے میں گئے جہاں حبیب کا لاشا تھا. اب یہاں تک روایت ہے, مجھے نہیں معلوم کیا کہہ کر حبیب کو بلایا. قم باذن اللہ کہا, اے حبیب حسین تمہیں بلا رہا ہے. یہ تو سنت اسی وقت سے جاری ہو گئی کہ حسین بلائے گا اور حبیب پہنچیں گے. یہ تو اسی دن سے سنت جاری ہو گئی. سبحان اللہ. 2 بار حبیب ابن مظاہر نے چکھا ہے کہ شبیر پہ مرنے کا مزہ سب سے الگ ہے. 2 بار حبیب ابن مظاہر, یہ خاص کیفیت حبیب ابن مظاہر کے لیے. سبحان اللہ. تو یہ جب حبیب ابن مظاہر امام حسین کی ولایت کہ اس عزت سے اٹھے, سبحان اللہ. اور پھر علم المنایا اور بلایا تاکہ امام حسین حبیب کو, یعنی امام خان وما یکون کا جو کچھ گزر چکا ہے جو کچھ آنے والا اس کا علم حبیب ابن مظاہر کو عطا کیا. یہاں کا کوفہ کی گلی سے حبیب ابن مظاہر جا رہے ہیں, یہاں سے میسا بن عمار آ رہے ہیں. میسا نے حبیب کو دیکھا اور کہا میں اسے دیکھ رہا ہوں جسے نواسے رسول کی محبت میں شہید کیا جائے. حبیب نے میسا کو دیکھا اور میں اسے دیکھ رہا ہوں جسے وسیع رسول علی کی محبت میں شہید کیا جائے گا. کوفہ والے کہہ رہے ہیں کیا آپس میں دیوانہ وار باتیں کر رہے ہیں, کون ہے؟ رشید حجری آئے. رشید حجری کو کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میسا کہہ رہے ہیں میں اسے دیکھ رہا ہوں جسے نواسے رسول کی محبت میں مارا جائے گا. حبیب کہہ رہے ہیں اسے دیکھ رہا ہوں جسے وسیع رسول علی کی محبت میں مارا جائے گا. رشید نے کہا کہ خدا کی قسم میسا بھی سچ کہہ رہے ہیں, خدا کی قسم حبیب بھی سچ کہہ رہے ہیں. میسا کو سولی دی جائے گی, حبیب کو میدان میں تلواروں سے مارا جائے گا. یہ کہہ کر جب رشید چلے تو کوفے والوں نے کہا کہ یہ ان دونوں سے بھی بڑھ کے دیوانہ ہے, تو یہ بھی بتلا رہا ہے کیسے مارا جائے گا. تو حبیب ابن مظاہر علم المنایا والبلایا ہے. حبیب ابن مظاہر کے بعد رجل الفقیہ. میں نے ایک واقعہ کتاب میں پڑھا تھا لیکن میں خود سے نہ پڑھتا کیونکہ واقعہ ایسا ہے کسی کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. پھر دینا کے بزرگ عالم اخلاق کے آیت اللہ مجتہدی, ان کی ویڈیو میں نے خود واقعہ ان سے سنا تو مجھے اور تسلی ہو گئی, اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ حبیب نے مظاہر کو ایک ولی اللہ انہوں نے خواب میں دیکھا. حبیب نے مظاہر کو حبیب سے پوچھا کہ آپ کے دل میں کوئی حسرت کوئی تمنا ہے؟ حبیب کے دل میں اور کیا حسرت رہ گئی ہوگی؟ کربلا کے شہید کا سب سے بڑا مقام کا ایک تمنا حسرت ہے, آپ جو پوری کر رہے ہیں ذرا سوچیے گا کہ ایک حسرت ہے. کیا حسرت ہے؟ کل اللہ مجھے ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیجے تو میں حسین کے مجلس میں جا کے بیٹھا اور میں وہاں گریا کرو حسین, یہ میری حسرت ہے. اب اللہ تعالیٰ حبیب کے دل میں کیوں یہ حسرت ہے؟ شاید وجہ یہ ہے حبیب شہید تو ہو گئے سید الشہداء کے ساتھ, لیکن حبیب جانتے ہیں کہ مجلس حسین میں حسین کی ماں فاطمہ الزہرا آتی ہے, تو وہاں جا کے بیٹھوں گا سیدہ مادر حسنین سیدۃ النساء العالمین کی بھی تشریف لاتی ہے. یہ حبیب دل کی حسرت ہے. بہت سارے عزیزوں, حسین کے یہ صحابی حسین نے خط لکھا من حسین بن علی بن ابی طالب الی رجل فقیہ بن مظاہر. یہ خط ہے حسین بن علی کی طرف سے ایک دین کو سمجھنے والے رجل فقیہ حبیب بن مظاہر کے نام. اس خط کا متن بھی میرے ذہن میں کچھ سناتا ہوں آپ کو. فرمایا یا حبیب انت ذو غیرت و شیبۃ, اے حبیب تم بڑے غیرت والے ہو. یعنی حسین کہنا چاہتے تھے کہ حبیب ویسے تو میں تمہیں زحمت نہ دیتا لیکن علی و فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں. فلا تبخل بنفسک علینا, اے حبیب مجھے امید یہی ہے کہ تم ہماری مدد کرنے میں کوئی بخل نہیں کرو گے. وہ جازی کا
رسول اللہ یوم القیامہ میں تمہیں اپنے نانا سے اجر دلاؤں گا قیامت میں. یہ خط پڑھا حبیب نے. حالات بڑے سخت تھے کوفہ کے. زوجہ نے کہا کیا ارادہ ہے حبیب؟ میں سوچ رہا ہوں جاؤں نہ جاؤں کیا کروں. ایک مرتبہ تحش میں آ کر غضب کے عالم میں آ کے کہا اے حبیب تحفے تم پر آج یہ وقت آ گیا کہ فاطمہ کا بیٹا تمہیں بلائے گا اور تم سوچو گے کہ جانا ہے یا نہیں جانا. کہ نہیں میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا, کیا یہ ممکن ہے کہ مولا حسین مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں, یہ ممکن ہے کہ اپنی سواری کا جانور تیار کیا. کوفہ کے حالات سخت ہیں. غلام کو بھیج دیا کہ تو اکیلا چلا جا, کوفہ کے باہر میرا انتظار کر رہا ہوں, میں غیر معروف راستے سے رات میں پہنچوں گا. حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو غلام اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال کر کہہ رہا تھا اے میرے آقا کی سواری, اگر میرا آقا نہیں آیا نا تو فکر نہ کر, میں تجھ پر سوار ہو کے جاؤں گا سیدہ شباب اہل جنہ حسین کی مدد کے لیے. حبیب نے سر پیٹ کر کہا کہ اے آقا حسین یہ کون سی غربت کا وقت آپ پر آ گیا ہے مولا. جب غلام بھی حسرت و تمنا کر رہے کاش ہم بھی پہنچ جائے فرزند رسول کی نصرت کے لیے. اللہ اکبر. عزیزو حبیب پہنچے, جب کربلا پہنچے تو صدائے بلند ہوئی, تکبیر کی, اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو شب جمعہ ہے, گناہوں کی مغفرت کی رات ہے, اپنے آپ کو چھوڑ لو کربلا سے. بین الحرمین کا ذرا سوچتے ہوئے, ایک طرف غازی کا حرم, ایک طرف حسین کا حرم. کبھی غازی کے حرم میں جا کے حسین کے مسائل پڑھیں, کبھی حسین کے حرم میں جا کے غازی کا برسہ دیں مولا. کبھی شب جمعہ نصیب ہو آپ کے حرم میں آپ کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ یا ابن فاطمہ الزہرا. جب حسین کے لشکر سے تکبیریں بلند ہوئی, بی بی زینب نے کہا ماں فضا یہ کیسی تکبیریں ہیں؟ کہا آقا کے بچپن کا دوست حبیب آ چکا. اور محمد کو بھیجا, اور محمد آئے, کہا اے ماں حبیب ہماری ماں نے آپ کو سلام کہا ہے. حبیب گر پڑے کربلا میں, خاک اٹھا کر اپنے سر پر رکھی, کہا اللہ پروردگار سید ذاتیوں پہ یہ کیا وقت آ گیا کہ وہ ہم جیسے غلام زادوں کو سلام کہلوائیں گے. اللہ اکبر. یہ ہے حبیب نے مظاہر جو پہنچے تھے. خود نماز ظہر سے پہلے حبیب کی شہادت ہے. عاشور کے دن ظہر سے پہلے حبیب نے جا کے کہا تھا کہ ہم میرے آقا نماز پڑھنا چاہتے ہیں, ہم سب نماز پڑھیں گے آقا کے پیچھے, جنگ روک دو. سامنے سے گستاخانہ جواب ملا. کہا حسین کیا نماز پڑھے گا, حسین کی نماز قبول ہوگی. حبیب سے برداشت نہیں ہوا, کہا آقا بس مجھے اجازت دیں میں ان لعینوں پر حملہ کروں, آپ نماز آپ کے نانا رسول اللہ کے پیچھے جنت میں پڑھو. حبیب ظہر سے پہلے شہید ہو گئے, ظہر عاشورہ سے پہلے حبیب شہید ہو گئے. ان سے پہلے مسلم ابن اوسجہ شہید ہو گئے. مسلم ابن اوسجہ وہ بھی کوفہ کے رہنے والے ہیں, تو حبیب ان کے لاشے پہ پہنچے تھے. مسلم اور حبیب دوست ہیں. مسلم کے لاشے پہ پہنچے تھے, حبیب بھی کچھ رمق باقی تھی, تو حبیب کہتے ہیں اے مسلم اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں تمہارے بعد زندہ رہوں گا زیادہ تو میں کہتا کہ کوئی تفصیلی وصیت کرو, لیکن تم تو جانتے ہو تمہارے بعد میں تمہارے پیچھے پیچھے آنے والا ہوں, لیکن حکم شرعی ہے کہ جانتے ہوئے وصیت کر جاؤ, تو اگر کوئی دل میں خیال ہے کچھ ہے وصیت تو کہہ دو مجھے. تو مسلم بن اوسجہ نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو اٹھایا اور مولا حسین کی طرف اشارہ کیا کہ اسی کا لحاظہ امام. دیکھو مرتے مر جانا, حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا, میری وصیت ہے حسین کے ساتھ نہ چھوڑنا. یہ ابھی باتیں کر رہے تھے حبیب اور مسلم کہ مسلم کے خیمے سے ایک چھوٹا بچہ باہر نکلا, اتنا چھوٹا تھا کہ تلوار کربلا کی زمین پر خط کھینچتی جا رہی تھی. مولا حسین آگے بڑھے, بچے کو تھام لیا مولا نے, کہا یہ بچہ کیوں مقتل کی طرف جا رہا ہے؟ کہا مولا میں اس مسلم کا بیٹا ہوں, جن کا لاشا آپ کے قدموں میں ہے, میں ان کا بیٹا ہوں, مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دو. حسین نے کہا نہیں, تیرے باپ کی قربانی بہت ہے اور تو ابھی بہت چھوٹا ہے, جب تک ولی کی اجازت نہ ہو تو مقتل میں جا نہیں سکتا. خیمے کے در سے آواز آئی, زوجہ مسلم کی بیوہ کی آواز آئی, آقا بیوہ کا ہدیہ ہے, رضا ترا کیجئے گا, ہدیہ قبول کر لے مسلم ابن اوسجہ. یہ حسین
کے اصحاب ہیں. دیکھو وقت تمام ہو گیا لیکن مجھے اصحاب حسین کا کوئی ذکر کر لینے تو آج ہی ہے ایک حق بنتا ہے کہ پورا دن میں اصحاب حسین کا ذکر کروں. کل سے بنی ہاشم کی قربانیوں کا ذکر ہے. حسین کے ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے وہب کلبی, عیسائی تھے, 17 دن پہلے ازدواج ہوا ہے. حسین ایک مقام پر مقام قادسیہ پہ رکے تھے, دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے, مولا گئے ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی, میں آرام سے پڑھوں گا, جب جیسے جیسے دل آتا جائے روتے رہنا. بوڑھی عورت ہے, پتہ چلا عیسائی ہے. کہا اے خاتون تو اکیلی ہے یہاں پر؟ کہا نہیں میرا بیٹا گیا ہے پانی لینے کے لیے گیا ہے, یہاں پانی نہیں ہے, دور پانی لینے گیا ہے. اب آپ جنرل حسین نے قدموں سے ٹھوکر ماری, پانی کا چشمہ نکلا. کہا جب تیرا بیٹا آئے نا اس سے کہنا کہ اس پانی سے استفادہ کر لے, اور اسے کہنا کہ مسلمانوں کے رسول کے نواسا آیا تھا یہاں, اگر ہو سکے تو اس کی مدد کو پہنچے. صلی اللہ علیہ وسلم. عجب فضیلت ہے, عجب فضیلت ہے. وہب کلبی کی ماں کی بھی ان کی زوجہ کی بھی فوراً اسلام قبول کیا, اور پھر جیسے ہی بیٹا آیا بیٹے کو لے کے پہنچی مولا حسین کی خدمت میں. کہا آقا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جب وہب کلبی گئے تھے نا جنگ کرنے کے لیے تو ماں دیکھ رہی تھی, ہائے ہائے ہائے, اور ماں بار بار داد شجاعت دیتی تھی اپنے بیٹے کو, بیٹا مولا حسین کی خاطر لڑنا, جم کے لڑنا, واپس نہ آنا. وہب کلبی کو انہوں نے جب زمین پر گرایا نا تو شبر ملعون نے کہا کہ وہب کا سر کاٹ کے اس کی ماں کی طرف پھینک دو. تاریخ میں لکھا ہے کہ وہب کا سر ماں کے سامنے کاٹا گیا اور ماں کی طرف اچھال کے پھینکا انہوں نے سر. وہب کی ماں آگے بڑھی, بچے کے سر کو گود میں لیا اور کہا اے وہب تیرا شکریہ, تو نے مجھے حسین کی ماں کے سامنے سرخرو کر دیا. یہ کہہ کر اس سر کو وہی رکھا کہ جو حسین کی خدمت میں صدقہ دے دیا وہ واپس نہیں لوگے. ابھی وہب کی ماں تھی کہ ان یزیدیوں نے وہاں سے ایک تیر, نیزہ کا روایت میں وہ مارا وہب کی والدہ کو. کربلا کی خواتین میں پہلی شہیدہ وہب کی والدہ ہے. وہب کی والدہ بھی وہی شہید ہو گئی, وہی شہید ہو گئی. اب ماں بھی شہید ہو گئی, بیٹا بھی مارا گیا, زوجہ وہب رہ گئی. تو وہ آئی امام حسین کے خیمے میں, انہوں نے آ کر کہا کہ آقا میرا شوہر قربان ہو گیا, ان کی والدہ بھی شہید ہو گئی. میں ایک درخواست کرنے آئی, کیونکہ ہم تو نئے نئے مسلمان ہوئے, ہمیں تو کوئی جانتا نہیں ہے, مجھے معلوم ہے کہ ظالم بعد میں خیموں کو لوٹنے کے لیے آئیں گے, تو یہ میری حرمت کو پامال نہ کریں, میری چادر کو نہ چھین کے جائیں. تو مجھے اتنا یقین ہے کہ زینب تو رسول کی نواسی ہے, ان کی چادر تو کوئی نہیں لے گا. کہاں ہے رونے والا؟ بس ایک فکرہ کافی ہے آج مسائل پر ہونے کے لیے, سب پیٹنے کے لیے کافی ہے. ارے ایک عیسائی جو ابھی مسلمان ہوئی تھی, یہ جانتی تھی کہ زینب کی چادر کوئی نہیں دے سکتا. زینب علی کی بیٹی ہے, زینب فاطمہ کی بیٹی ہے, رسول کی نواسی ہے. کہا کہ مجھے اجازت دے میں شام کے وقت بی بی زینب کے خیمے میں چلے جاؤں تاکہ میرا پردہ محفوظ رہ جائے. حسین نے رو کر کہا اے زوجہ محمد, شام قریب آئے گی, زینب کی چادر چھین لے. زینب کی چادر بھی چھین لی جائے گی. دیکھو آج میں نے اصحاب حسینی میں سے بات کا ذکر کر دیا. جتنے خلوص سے اور معنویت سے آپ بیٹھ کر یہ ذکر سن رہے ہیں, جو ایک عجب روحانیت کی کیفیت ہے یہاں پر. میں چاہتا ہے کہ مجھے مختصر ایک لفظ میں 2 اصحاب کا اور ذکر کر لیتے ہیں. ان میں سے ایک ہے جان غلام حبشی, سیاہ فام ہے, ابو ذر کے غلام تھے. ابو ذر نے اپنی شہادت کے بعد مولا علی کی خدمت میں یہ رہے, مولا علی کو عطیہ کر دیا تھا. مولا علی سے امام حسن کے پاس آئے, امام حسن سے امام حسین کے پاس. عاشور کے دن مولا حسین نے کہا دیکھو جان تم نے ہماری بڑی خدمت کی ہے, لیکن ہم غلاموں کو مشکل وقت کے لیے تو نہیں رکھا کرتے, تم جانتے ہو یہ بات. جب ہم نے تمہیں آزاد کیا تم نے اپنا پورا حق ادا کر دیا.
جان ہم تمہاری شفاعت کریں گے میدان محشر میں، تم نے پورا حق ادا کر دیا۔ مولا ابھی تو اس خون کی وفا کا موقع ہے مولا، اب مجھے بھیج رہے مولا کہ نہیں جان ہم تمہیں مشکل وقت کے لیے کیوں رکھے، جاؤ ہم نے آزاد کی کہ مولا میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ کیا میرا خون سیاہ ہے، میرا خون کمتر ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے پاک خون کے ساتھ مل سکے۔ امام نے کہا نہیں جان یہ مسئلہ نہیں جاؤ، حجت تمام کرتے تھے مولا حسین کا، جاؤ ہم نے تمہیں نانا کے ریل و فدیہ کیا، جاؤ۔ تو جان جب چلے، جان نے بھی بے پناہ جنگ کی، ہم جب زمین پر گرے کہ مولا میرا آخری سلام، تو جان کے لاشے پر بھی حسین پہنچے، جیسے ہی سر گود میں رکھا نا تو جان نے سر زمین پر رکھ دیا، کہ جان میں تیرا سر گود میں رکھنا چاہتا ہوں تو زمین پر کیوں رکھتا ہے؟ آقا یہ غلام کا سر ہے اور یہ فاطمہ کے بچے کی گود ہے مولا۔ عجب کام کیا امام حسین نے، میں علی اکبر کے مسائل میں تمہیں سناؤں گا۔ مولا حسین جھکے، وہ کام، وہ فخر، وہ شرف جو اکبر کو دیا وہی اپنے غلام جان کو دیا۔ وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَىٰ خَدِّهِ، حسین نے اپنا رخسار جان کے رخسار پر رکھا کہ اللہم مَيِّزْ وَجْهَهُ وَطَيِّبْ رِيحَهُ، پروردگار تو جان کے چہرے کو نورانی بنا، تو جان کی خوشبو، تو جان کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے۔ اس لیے 11 محرم کو جب وہ قافلہ وہاں سے گزرا تھا نا تو فقط ایک لاشے سے خاص خوشبو آ رہی تھی، وہ جان کا لاشا تھا۔ اس وقت جانتے جان نے کیا کہا؟ اے حبیب، اے مسلم، آج میں تم سے زیادہ افضل ہو گیا، آج حسین کا رخسار میرے رخسار پر آ گیا، فاطمہ کے بیٹے کا رخسار، ان کا چہرہ میرے چہرے پر آ گیا۔ ایک اور صحابی ہے جن کا ذکر بھی بڑا کم ہوتا ہے لیکن بڑے جلیل قدر ہیں، وہ ہے زہیر ابن خیر، میمنہ کا سردار بنا ہے حبیب نے مظاہر کو، میسرہ کا سردار بنا ہے زہیر کو۔ زہیر کہتے ہیں، آج تھوڑی سی مجلس طولانی ہو گئی، شب جمعہ بھی تھی، کل سے پھر کوشش کروں گا کہ 50 سے 55 منٹ ختم کروں، لیکن اب تو دن وہ ہے شب 5 محرم ہو گئی ہے، رونے کے دن ہے۔ زہیر کہتے کہ بات امام حسین کے ساتھ ملے تھے لیکن بڑے عظیم جلیل قدر صحابی ہیں۔ زہیر بھی وہ صحابی ہے کہ جو نماز ظہر کے وقت آگے کھڑے ہوئے تھے، حسین تک تیر نہ پہنچنے پائے۔ جب زہیر شہید ہوئے تھے تب یہ خبر پہنچی، زہیر تھی کوفہ میں، خبر پہنچی کہ زہیر مارے گئے، حسین بھی مارے گئے، سارا لشکر مار دیا گیا۔ زوجہ زہیر کا ایک غلام تھا، انہوں نے ایک کفن دیا، کہا دیکھ حسین تو رسول کا نواسا ہے، کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا حسین۔ سبحان اللہ، یہ شام غریبہ پر رونے کا یہی حق ہے، اس کیفیت میں جیسے شام غریبہ روتے ہو نا، آج شب 5 محرم ہے، شب جمعہ، آقا ہمارا دل کربلا پہنچا ہوا ہے، آقا ہمیں قبول فرما لیجیے گا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے گریے کے صدقہ مجھے اتنی طاقت مل گئی کہ میں اتنے اصحاب کا ذکر آج کر سکوں۔ سبحان اللہ، مولا کا بڑا شکر ہے کہ دیکھ نواسے رسول کو کسی نے تو کفن دیا ہوگا لیکن زہیر کا لاشے میں اور کفن ہوگا، یہ کفن لے کر جا، یہ میرے آخری جملے آ گئے بس، بالکل تابع بیان نہیں رہے، یہ کفن دے دینا زہیر کو، پھر تو آزاد ہے، پھر تو چلے جانا۔ وہ غلام پہنچا کربلا، واپس پلٹ کر آیا، کفن لے کر آیا۔ زوجہ زہیر نے کہا تو کفن لے کر واپس آ گیا، تو نے زہیر کو کفن نہیں دیا؟ کہا بی بی مجھے بڑی شرم آئی، میں وہاں پہنچا تو حسین کا لاشا دیکھو، میں زہیر کو کیسے کفن دیتا؟ حسین کے لاشے پر بھی کفن نہیں تھا۔ آج جب سوال کیا اس زوجہ نے کہ میں حسین کو کفن کیوں نہ دیا، حسین کو دے دیتا، کہ بی بی حسین کا لاشا پہچانا نہ گیا، سرکار کے لوگ نظر بلند تھے، میں نہ پہچان سکا کون سا لاشا حسین کا تھا، کون سا لاشا اکبر کا تھا، کون سا۔ شب جمعہ آقا حسین کے بارگاہ میں چلنا، السلام علیکہ یا ابا اللہ
بھی گنج شہیدہ موجود ہے جہاں سارے شہداء کے لاشیں دفن ہے. اللہ اکبر. حسین کے بھائی کی سیدھی جانب زہیر بھی وہیں پر ہے, حبیب وہیں پر ہے. سلام حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین